وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت کا معنی ہوتا ہے کسی کا وصف، کسی کی خوبی، کسی کی اچھائی کو بیان کرنا۔ اور شرعی اصطلاح کے اندر نعت کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف خلقی یا اوصاف خلقی کو بیان کرنا، یعنی آپ کے اخلاق حمیدہ، آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا، جو آپ کے اندر وہ اخلاقی خوبیاں پائی جاتی تھیں ان کو بیان کرنا، یا آپ کے حلیہ مبارک کی خوبیاں بیان کرنا، یعنی آپ کی ذات کی خوبیاں بیان کرنا، اس کو نعت کہا جاتا ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اوصاف خلقی بیان کیے جائیں یا اوصاف خلقی بیان کیے جائیں، اس کو نعت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتی ہیں وہ شعر و شاعری ہوتی ہے، وہ اس کو نعت کا لفظ دیا بھی نہیں، اس کو نشید کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو شعر و شاعری کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ نعت کے زمرے کے اندر نہیں آئے گی۔ جس طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشرکین مکہ کی مذمت حجب کیا کرتے تھے، تو یہ شعر و شاعری ہے۔ نعت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، آپ کی خوبیاں، آپ کے اوصاف کو بیان کرنا بہترین انداز کے اندر یہ نعت کہلاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو چیزیں وہ نعت کے زمرے کے اندر نہیں آئے گی۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف خلقی یا اوصاف خلقی بیان کیے جا رہے ہیں اور ان کے اندر مبالغہ امیزی نہیں، افراط اور تفریط نہیں ہے، تو ان کو دھیان سے سننا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کردہ اوصاف حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کا داعیہ ہونا چاہیے انسان کے اندر، یعنی اپنے محبوب پیغمبر کے اوصاف حمیدہ کو سن کر ان کو انسان اپنی عملی زندگی کے اندر لانے کی پوری کوشش کرے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اس کا دماغ بھی حاضر ہوتا ہے اور اس کی توجہ بھی ہوتی ہے، اس وقت اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ورنہ جس طرح ہمارے گھروں کے اندر اور دکانوں پر ہوتا ہے، فرسٹ ٹائم ہم تلاوت قرآن لگا دیتے ہیں بطور برکت کے، کیا کر رہے ہیں تو اس وقت جھاڑو بھی دے رہے ہیں، ساتھ دکان کی صفائی بھی کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن تلاوت بھی چل رہی ہے۔ یہ قرآن سے اعراض کی صورتوں میں سے ہے۔ لیکن اگر ٹی وی پر، ایل سی ڈی پر وہ ہیڈ لائن آ جائے، کوئی نیوز آ جائے، تو فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر عین بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی قرآن کی تلاوت لگی، کوئی پرواہ نہیں، پیغمبر کی نعت چل رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، دنیا کی خبر آ گئی، ہیڈ لائن آ گئی، نیوز آ گئی، الرٹ ہو گئے، چکنے ہو گئے۔ حالانکہ قرآن کے لیے یہ توجہ درکار تھی، پیغمبر کے اوصاف کو سننے کے لیے یہ توجہ درکار تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سنتے سارا کچھ ہیں لیکن اہتمام توجہ کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے ہماری عملی زندگی کے اندر ان سنی ہوئی باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جمعوں کے اندر آتے ہیں، جمعوں کے خطبات کو سنتے ہیں، لیکن بے توجہی کے ساتھ، غیر ذمہ داری کے ساتھ، ایک تو اول تو فرسٹ ٹائم پہنچنے کی کوشش نہیں کرنی، اگر پہنچ گئے ہیں تو پھر پوری کوشش کرنی کہ عین جب جماعت کھڑی ہونے کے اندر 5 سے 10 منٹ رہ جائیں، اس وقت مسجد کے اندر انٹر ہونا ہے، داخل ہونا ہے، اور نماز پڑھی پھر فوراً چلے گئے۔ یہ ہماری غفلت، لاپرواہی، غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہم زوال کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ تو وہ قرآن کی تلاوت ہے یا پیغمبر کے اوصاف
خلقی یا خلقی ہے ان کو دھیان سے سننا، توجہ سے سننا، ان پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، پھر وہ چیزیں اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آنا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے اوصاف حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کرے، جتنی اللہ نے اس کو ہمت اور طاقت دی ہے۔ قرآن کو سنے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور جتنی اللہ نے ہمت طاقت دی ہے قرآن کے تقاضوں کو پورا کرے، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش رہے۔ باقی آپ نے ایک نعت خواں کا حوالہ دیا ہے کہ سبھی اس جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ یہ اس جملے پر تبصرہ کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں، یہ نعت نہیں ہے، یہ بدعت کی ترویج ہے، یہ بیہودہ گوئی ہے، یہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لانے والی کلام ہے۔ اس کا تو نعت کے ساتھ ایک ذرے کے اگر اس کے سینکڑوں حصے بنایا جائے، اس 100ویں حصے کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ضلالت پر، گمراہی پر مبنی، خواہشات پر مبنی یہ بات ہے۔ اس کو نعت کہنا یہ بہت بڑا جھوٹ بھی ہے اور بہت بڑا یہ ظلم بھی ہے کہ پیغمبر کے مدح سرائی کے اندر ایسی باتوں کو، اور یہ جو جملہ ہے جس نے بھی قادری نے بولا ہے، جس کا آپ نے نام لیا ہے، کہ یہ بدترین درجے کی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ سبھی اس جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ تو یہ جملہ پتہ نہیں کتنے سلف صالحین وہ بھی اس کی ذات کے اندر آ جاتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے یہ انشاءاللہ آج ہفتے کا دن ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے جو ٹائم دیا تھا یہ ربیع الاول کے حوالے سے جو آپ کے میسج ہیں اس پر بھی انشاءاللہ تبصرہ کریں گے۔ تو یہ ربیع الاول کے اندر جو عید میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس وقت یہ شعر پڑھا جاتا ہے، تو یہ عید میلاد یہ دین کے اندر ثابت ہی نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے، یہ ایک گمراہی ہے، ایک ضلالت ہے۔ اور یہ میں نہیں اس کو گمراہی کہہ رہا، میں اس کو ضلالت نہیں کہہ رہا، میں اس کو خواہش پرستی نہیں کہہ رہا، بلکہ اگر احادیث کو دیکھا جائے تو یہ احادیث کی روح سے بھی اس کا ضلالت و گمراہی، بدعت ہونا وہ دلائل سے بالکل ظاہر اور باہر ہے، اس کے اندر کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور جو جمعے کے دن کی مبارکباد دینے کے حوالے سے جو میں نے میسج ریکارڈ کروایا تھا، اس کے اندر بھی اس کا میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ یہ عید میلاد النبی جو منائی جاتی ہے اور اس کے حوالے سے یہ پرلے درجے کا گستاخی پر، بے ادبی پر مبنی یہ ایک شعر کا مصرع بولا جاتا ہے۔ یقیناً کوئی بھی سلف، وہ صحابی ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، ائمہ محدثین ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، کوئی بندہ بھی اس کی زد سے نہیں بچے گا۔ مطلب ان کے نزدیک یہی ہے کہ ابلیس کے علاوہ سارے جہان کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ابلیس کے علاوہ سبھی جہان کے اندر خوشیاں مناتے ہیں۔ اگر ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ اس کہنے والے کو کفر تک نہ لے جائے، جس نے اتنی بڑی بک دی ہے، اتنی بڑی جسارت کی ہے۔ حالانکہ اگر یہی بات کوئی غیر مسلم کہہ دیتا تو یقیناً اس پر گستاخی کے، بے ادبی کے فتووں کی بچھاڑ ہو جانی تھی اور اس کو گستاخ قرار دے کر واجب القتل کے آرڈر بھی جاری ہو جانے تھے، لیکن ادھر اپنے مفاد کے اندر ہے، اپنا مفاد پرست ٹولہ ہے، جو مرضی اس نے کہہ دیا اس پر آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔
اگر دیکھا جائے شریعت کی نگاہ کے اندر، کیا یہ ربیع الاول کو عید میلاد منانا یہ ایمان اور رحمان کو راضی اور شیطان کو ناراض کرنے یا شیطان کو خوش کرنے رحمان کو راضی کرنے والا عمل ہے؟ دین اسلام کے اندر تو اس عید کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جتنی بھی احادیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، فقہا کی کتابیں لکھی گئی ہیں، تمام کتابوں کے اندر باب العیدین کا عنوان قائم ہے۔ آج تک کسی محدث نے، کسی عالم نے، کسی فقیہ نے وہ باب العیدین جمع کا عنوان یا وہ 3 عیدوں کا عنوان قائم نہیں کیا۔ تمام محدثین کتاب العیدین، باب العیدین، فقہ کی کتابوں کے اندر، فقہ حنفی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، یہ ٹولہ بھی اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو اب فقہ حنفی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، سبھی کے اندر کتاب العیدین یا باب العیدین کا عنوان قائم ہے۔ کسی نے بھی 2 سے زیادہ عیدوں کا عنوان آج تک قائم نہیں کیا، کیونکہ دین اسلام کے اندر 2 عیدیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو زمانہ جاہلیت کے لوگ وہ 2 دن خوشی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے جب دیکھا، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا مدینہ والوں نے، اللہ کے پیغمبر یہ ہمارے جاہلیت کے دور کے 2 خوشی کے دن ہیں، ہم ان دنوں کے اندر باہر نکل کر کھلے میدانوں کے اندر خوشی کے فنکشن، خوشی کی مجلسیں وغیرہ قائم کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جاہلیت کے ان بات بڑی توجہ والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان جاہلیت کے 2 خوشی کے دنوں کے عوض، خوشی کے 2 فنکشن کے عوض اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 دن خوشی کے دیے، ایک ہے عید الفطر اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ۔ اب اللہ کے پیغمبر نے تیسرے دن کا ذکر نہیں کیا، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے جاہلیت کے دور کے اندر 2 دن تھے خوشی کے، اللہ تعالیٰ نے ان 2 جاہلیت کے دنوں کی خوشی کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 دن اسلام کے اندر خوشی کے دیے، وہ ایک ہے عید الفطر اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ۔ یہ 2 عیدیں اسلام کے اندر ان کا تصور ہے، یہی 2 عیدیں ثابت ہے، ان کے علاوہ اسلام کے اندر تیسری کسی عید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد 300 سال بعد اس بدعت کو ایجاد کیا گیا، بلکہ حیرانگی ہوگی آپ کو کہ جس رافضی حکمران نے یہ غدیر خم کا ایک میسج میں نے جب ایک سوال آیا تھا حدیث ثقلین، اس کے اندر بھی ریکارڈ کروایا تھا، شاید آپ تک پہنچا یا نہیں، کہ غدیر خم یہ بھی 3 صدی ہجری کے اندر مصر کے فاطمی رافضی شیعہ حکمرانوں نے غدیر خم کی عید کا آغاز کیا تھا۔ اس سے پہلے غدیر خم کی عید کا نام کوئی نہیں تھا، اس لیے پھر یہ اس وقت سے بدعت شروع ہوئی ہے، اور آج بھی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے انا غدیریٌ۔ اور تعجب اور حیرانگی والی بات یہ کہ اسی فاطمی شیعہ رافضی گمراہ حکمران نے، جس نے عید غدیر خم اور پھر اس کے اندر میلاد علی، پھر میلاد حسن، میلاد حسین وغیرہ کو منانا شروع کیا، اسی گمراہ فاطمی رافضی شیعہ حکمران نے ہی 3 صدی کے اندر اس عید میلاد النبی کی بدعت کا بھی اسی نے آغاز کیا۔
یہ تو دنیا کے اندر یہ رافضیوں، اس امت کے یہودیوں نے یہ کام شروع کیا تھا، جو آہستہ آہستہ وہ اسلام کا نام لینے والے، اپنے آپ کو اہل سنت کے ساتھ اٹیچ کرنے والے لوگوں کے اندر بھی یہ بدعت ہے، یہ سب سے پہلے، بلکہ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، یہ ہمارے بریلوی بھائیوں کی مسلک کی کتاب ہے جاء الحق، یہ بڑی معتبر کتاب ہے، بلکہ ان کے جتنے بھی مولوی ہیں ان کے پاس یہ لازمی کتاب ہوتی ہے۔ بلکہ ہمارے گروپ کے اندر جب ایک لیڈیز نے وہ نور و بشر والا مسئلہ چھوڑا تھا تو ان کے ہسبینڈ نے بھی وہ ایک میسج بھیجا تھا، وہ سارا کا سارا اس نے وہ جاء الحق کھول کر پڑھا، ایک لفظ بھی اس نے اپنی طرف سے نہیں بولا تھا۔ تو جتنے بھی ان کے مولوی ہیں وہ تقریر کرتے ہیں یا درس وغیرہ دیتے ہیں، اکثر یہی جاء الحق اس کے پاس کتاب ہوتی ہے۔ اب اس کتاب کے اندر بھی یہ احمد یار نعیمی گجراتی اگر اس کو بریلویت کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو بریلویت اپنی موت آپ مر جائے گی، اس کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ 3 صدی ہجری کے بعد ایجاد کی گئی ہے عید میلاد النبی، 3 صدی ہجری سے قبل قرون اولیٰ کے اندر، پہلی صدیوں کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب دیکھیے، جس کا اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے اندر کوئی تصور اور ثبوت نہیں ہے، خلفائے راشدین کی زندگی کے اندر جس چیز کا کوئی ثبوت اور تصور نہیں ہے، پھر عہد صحابہ وہ تقریباً 110 ہجری تک محیط ہے، اس پورے صدی میں وہ کسی سے کوئی ثبوت نہیں ہے، پھر تابعین کے دور میں بھی کسی سے یہ عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ہے، تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ 4 امام برحق ہیں، انہی کا نعرہ ہے، ہم نہیں نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے نزدیک صرف برحق ہے کتاب و سنت، اور جس کی بات کتاب و سنت کے عین مطابق ہے اس کی بات برحق ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نزدیک حق کا معیار شخصیات نہیں ہے، ہمارے نزدیک حق کا معیار وہ کتاب و سنت ہے۔ ان کے نزدیک 4 امام برحق ہیں۔ اب بندہ ان سے عقل کے اندھوں سے پوچھے کہ تمہارے نزدیک 4 امام برحق ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ 4 امام تمہارے نزدیک برحق ہے، تو کیا ان چاروں میں سے کسی ایک سے عید میلاد النبی منانا ثابت ہے؟ قطعاً نہیں۔ قیامت قائم ہو جائے گی، کسی ایک امام سے بھی عید میلاد النبی یہ ثابت ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں تھی، اس کا تو وجود ہی نہیں کتاب و سنت کے اندر ایک بھی۔ یہ تو 3 صدی کی بدعت ہے، یہ فاطمی شیعہ حکمرانوں نے، رافضیوں نے ایجاد کی ہے، جس نے عید غدیر خم ایجاد کی ہے اسی نے عید میلاد النبی کا آغاز کیا ہے۔ اگرچہ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو انہوں نے مصر سے ان حکمرانوں، گمراہ حکمرانوں کا کلا کما بھی کیا، اور ان کی پھیلائی ہوئی بدعات کو بھی سرکوبی کی، لیکن یہ دھیرے دھیرے دیگر علاقوں کے اندر بھی پھیل گئی تھیں، اور ہمارے متحدہ ہندوستان کے اندر یہ پہلے 12 وفات النبی کے نام پر منایا جاتا تھا، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، اور اس کے پروف اور ثبوت موجود ہیں انہی کی کتابوں کے اندر، میں اپنی کتابوں میں یا دیگر کتابوں کے اندر نہیں، انہی کی کتابوں کے اندر پروف موجود ہیں، وہ ثبوت موجود ہیں کہ ہمارے متحدہ ہندوستان کے اندر 12 ربیع الاول وفات النبی کے نام پر منایا جاتا تھا۔ پھر عیسائیوں کی دیکھا دیکھی کہ وہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، ان کی ولادت کی خوشی کا دن مناتے ہیں، تو پھر ان کی دیکھا دیکھی ہمارے ہندوستان کے اندر بھی لوگوں نے 12 کو وفات کی بجائے 12 میلاد منانا شروع
کر دیا۔ اور غالباً ہمارے متحدہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے میلاد کا جو جلوس نکلا تھا وہ 1933 کے اندر لاہور کے اندر نکلا تھا۔ یہ ہمارا کوستان یہ اخبار چلتا رہا، اس کے اندر باقاعدہ تصویریں بھی موجود ہیں، باقاعدہ یہ جلوس وغیرہ کا بھی موجود ہے۔ تو یہ تقریباً 1933 کے اندر یہ لاہور کے اندر پہلی دفعہ 12 ربیع الاول میلاد کے نام سے منایا گیا۔ اس سے قبل متحدہ ہندوستان کے اندر 12 وفات النبی کے نام سے ہی منایا جاتا تھا۔ اور یہاں انگریز کے آنے کے بعد ان کی دیکھا دیکھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں، ان کی پیدائش دن مناتے ہیں، کرسمس ڈے کی مبارکباد دیتے ہیں، تو ہمارے ملاؤں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی اپنے نبی کی میلاد کو منانا شروع کر دیا۔ اب یہاں سوال میں یہ اٹھاؤں گا، جو کہتے ہیں کہ اس جہاں میں سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، تو کیا 1933 سے قبل وہ سارے ہی ابلیسی تھے؟ نعوذ باللہ، جتنے بھی ہندوستان کے اندر علماء گزرے ہیں، مسلمان گزرے ہیں، ائمہ اربعہ اور دیگر جو لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے وہ اسی کیٹیگری کے تھے کہ جن کے بارے میں اگر یہ جملہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا تو یقیناً اس جملے کی زد کے اندر وہ لوگ بھی آئیں گے۔ تو یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، یہ گستاخی پر مبنی ہے، اور کسی بھی اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسی بات کہے جس سے نہ کوئی صحابی بچے، نہ کوئی تابعی بچے، نہ کوئی امام بچے۔ تو یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، بہت پرلے درجے کی بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ تو ایسے جو جملے ہوتے ہیں یہ نعت نہیں ہے، یہ بدعت کی ترویج ہے، یہ ضلالت و گمراہی، ان کو سننا بھی حرام ہے۔ میں نجائز نہیں کہوں گا، یہ حرام ہے۔ اس طرح کی بات جو خلاف شرع ہے، جو بے راہ روی کی طرف لے کر جاتی ہیں، جو بدعت یہ ایسی ضلالت و گمراہی، یہ ایسا سنگین گناہ ہے کہ بندہ ساری زندگی سے توبہ بھی نہیں کر پاتا۔ وہ باقی بدعت ہوتا ہے برا کام لیکن خوشنما انداز کے اندر کیا جاتا ہے۔ جس انسان کو، جو بندہ کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، وہ اسے توبہ کیسے کرے گا؟ وہ ایک زانی ہے، شرابی ہے، وہ زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، وہ توبہ کر لے گا، اس کے راہ راست پر آنے کے چانس موجود ہیں۔ لیکن جو بندہ ایک برے کام کو، ایک غلط کام کو نیک عمل سمجھ کر کرے گا، مجھے بتلائیے وہ کبھی توبہ کرے گا؟ قطعاً بھی توبہ کی توفیق۔ تو یہ بدعت، اس لیے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو دین کے اندر نئے ایجاد کردہ کاموں سے بچانا، کیونکہ دین کے اندر ہر نیا ایجاد کردہ کام بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ تو لہذا ایسی کلام کو جس میں بدعت کی ترویج دی جاتی ہے، خواہشات نفسانیوں کو ابارا جاتا ہے، بے راہ روی کی طرف لوگوں کو لایا جاتا ہے، اس کو نعت کہنا یہ نعت کی پرلے درجے کی توہین ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ ایسی باتیں سننا بھی حرام، ان کی مجلسوں کے اندر بیٹھنا بھی حرام، اور ان کے پاس جانا بھی حرام، ان لوگوں سے سلام لینا بھی، صحابت ہو ان سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، ایسے بدعتیوں تھے، سلام لینا بھی ان سے حرام ہے، یہ کسی صورت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اس لیے صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسے بدعتی انسان، اس کی نہ تو اللہ کے یہاں کوئی فرضی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی نفلی عبادت اللہ کے یہاں
قبول کی جاتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں من وقر صاحب بدعت فعلیہ لعنت اللہ، جس انسان نے کسی بدعتی آدمی کی تعظیم کی اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور لوگوں کی لعنت ہو۔ لہذا ان کے پاس جانا، ان کے مجلس کو اٹینڈ کرنا اور وہاں بیٹھنا، شرکت کرنا، یہ ان کی تعظیم کرنے کے اندر ہے، ان کی تائید کرنے کے اندر ہے، اور یہ حرام ہے۔ جو لعنت ان پر برسے گی اور ان مجلسوں کے اندر بیٹھنے والوں پر بھی وہ لعنت برسے گی۔ تو لہذا اپنی دین، ایمان، آخرت کو بچانے کے لیے ایسی مجلسوں کے اندر جائیں جہاں آپ کو ایمان کی دولت ملے، جہاں آپ کو دین کی نعمت ملے، جہاں آپ کو اپنی آخرت سنوارنے کا لیکچر ملے، نہ کہ خواہشات کی طرف آپ کو ابھارا جائے کہ دنیا کے اندر مست بن کر رہیں اور آخرت بھی آپ کی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو ایسی کلام کو قطعاً نعت وغیرہ کا لفظ دینا بھی میں نعت کے لفظ کی پرلے درجے کی توہین، گستاخی اور بے ادبی سمجھتا ہوں۔ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب۔